آپ کو پتہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ when عمر used to speak people used to listen to him، یعنی he had a vocal voice، یعنی ان کو یہ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی مائک کی. اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک فنی نریشن ہے. ایک بار وہ نا باربر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بال کٹوا رہے تھے نا، وہ خاموش تھے. اب جب باربر تھوڑا سا قریب ہوا نا تو عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے کہ میرے بال کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر دو. وین ہی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ باربر ڈر گیا اور چلا گیا، لیکن ہی ہیڈ اے ویری ڈیپ وائس. اب دیکھیں اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں رسول اللہ کہتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر آپ جو ہے نا تھوڑی سی آواز اونچی کر لیں جب آپ قرات کرتے ہیں، اور عمر آپ اپنی کم کر لیں. ابو بکر عیسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عمر موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اچھا اب ناؤ امیجن، دیکھیں عمر بن خطاب کی پرسنالٹی کیا ہے. when he listened to this آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. واللہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں پھر جاتا تھا نا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ used to tell me عمر تھوڑا سا اونچی بولو I can't hear you. اچھا ان کی آواز اتنی پست ہو گئی. This was their reaction to you know this. how they reacted with how the connection they had with the Quran and Sunnah. ایون آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو صحابی لائے گئے، وہ ڈرگ ایڈکٹ تھے، یعنی شراب پیا کرتے تھے، الکوہل کے ایڈکٹ تھے. تو صحابی نے کہا کہ تمہیں شرم حیا نہیں تھی؟ برا بولا کہا کہ تم ابھی تک شراب پیتے ہو. تو حالانکہ وہ گناہ کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک جنرل امپریشن صحابہ میں اچھا پازیٹیو بنانے کے لیے کہا کہ نہیں، بٹ ہی لوز اللہ اینڈ ہز میسنجر. سبحان اللہ. سو ایک تو ٹپ یہ ہے کہ غیبت سب سے اعلیٰ تو یہ غیبت سنیں ہی نہ، روک دیں. یہ کریج ہونی چاہیے ہم میں، کیونکہ جو غیبت سننے والا ہے اور جو کرنے والا دونوں برابر ہیں پھر. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے سامنے اس کی پازیٹیوز بیان کرنا شروع کر دیں. جیسے صحابہ کے بارے میں یعنی سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی ان کے سامنے کسی چیز، کسی انسان کی نیگیٹو کوالٹی مینشن کی جاتی، اسے پازیٹیو مینشن کرتے ہیں. سو ریپنگ اٹ اپ، عمل کی جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم لوگوں میں عمل آ جائے نا، یعنی علم کا جو فروٹ ہے وہ عمل ہے. ہمت العالم العمل و ہمت الجاہل الروایہ. ایک عالم کی جو ہمت اور کوشش کیا ہوتی ہے نالج کے، اس میں وہ عمل ہوتی ہے. اور ایک جاہل کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ روایتوں پہ روایتیں پیش کرے، فیس بک پہ ڈیبیٹس کرے، لمبے 200 کامنٹس کی جو ہے نا وہ کرے. اینڈ آئی تھنک اٹس مور اباؤٹ ایگو ایز ویل، کہ مائی دلیل ورسز یور دلیل، کہ میں زیادہ اچھا پوائنٹ لے کے آیا ہوں. اینڈ وی شوڈ نیور ایور indulge ourselves into such debates. knowledge حاصل کریں دین کا نا، دین کو سمجھیں، ہم دین اور نالج بھی حاصل کریں، بحث کرنے کے لیے نہیں. ہاں بالکل، یعنی ہمیں خالص رکھیں آپ اپنے. یہ آرگومنٹیشن والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، مائنڈ سیٹ، ہاں یہ بس یہ ہر کہیں بھی کسی بھی معاملے واک آف لائف پہ اٹھا لینا، یہ پھنساتے ہی اور پھنساتے یوٹیوب پہ ہیں. چاہے وہ آپ سنتے ہیں نا، کاروبار کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں، وہاں پہ آرگومنٹ ہوگا تو آپ کی وہ رہ جائے گی. یونیورسٹی کالجز میں کر رہے ہیں، آپ کے فرینڈس ٹوٹتے جائیں گے. دینی معاملات میں کر رہے ہیں تو گناہ علیحدہ شاید آپ کما رہے ہو. مطلب دیکھیں، آرگومنٹ تب کرنے کا فائدہ اگر اس کا مطلب آپ کی کوئی ایسی بات ہے، ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ایکچولی میں بہت بڑا فائدہ ہے اس کے لیے. ہماری نارمل ڈے ٹو ڈے جی پالیٹکس پہ بحث چل رہی ہے، فضول کی بحث چل رہی ہے، اس پہ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں. ایون ورسٹ از دین پہ بحث چل رہی ہے، یعنی دین کے معاملات پہ فیس بک پہ بحث چل رہی ہے. یار سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی ڈیبیٹس بڑی مشہور ہیں، کوئی ایسی روایت جس میں بڑی لمبی کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہوں. اور ہماری جو یوتھ ہے نا، وہ انفارچونیٹلی میں سجیسٹ ہی کروں گا، ریکمینڈ مشورہ دے سکتا ہوں کہ ڈونٹ واچ دوز لیکچر جس میں آرگیومنٹس انوالوڈ ہیں. یہ ایسے پرانے جو ہے نا گڑے مردے نہ ایسے لیکچرز نہ سنیں جو کہ آپ کو نا پرانے فقہی مسائل اور پرانے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امتیں گزر گئی ہیں. آپ وہ لیکچرز سنیں جو آپ کو علم میں بڑھائیں، آپ کو عمل میں بڑھائیں. فوکس آپ کی ذات ہونی چاہیے نا، سب سے بڑی بات ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. توبہ کی طرف بھی آئیں، کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ یور ٹنگ گیوز دی ٹیسٹ آف یور ہارٹ، کہ جتنا ہمارا دل پیور ہوگا نا انشاءاللہ اسی حساب سے اس کے جو فروٹس ہیں نا، گڈ وائبس ہماری زبان سے ظاہر ہوں گی. تو توبہ کی طرف آئیں برو، توبہ کریں، سنسیئر توبہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ یعنی ذکر کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ ان چیزوں سے بچ بھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی بہت ساری نیکیوں سے نواز دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر دیں گے. نجات کس میں ہے؟ نجات اگر ہمیں سیلویشن چاہیے اس زبان گناہ سے، آپ نے کہا تھا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو موئسٹ رکھو. اور عبداللہ بن مبارک کا کمال کا کوٹ ہے آپ کو
کہتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح له باب العمل. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا, اللہ جب کسی انسان سے شر کا ارادہ کرتے ہیں فتح له باب الجدل, اس کے لیے آرگومنٹیشن کا, بحث مباحثوں کا, فیس بک پہ کامنٹس اور لڑائیاں اور اپنے ایگو کو کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو نیچا اور زیر کر دیا. بہت اس کلاسز ہوتی ہیں اور جو ہے نا ٹرین کیا جاتا ہے کہ دی آرٹ آف اسپیکنگ اور اس طرح ایلیکوینٹ کیسے آپ بن سکتے ہیں, لیکن ویل سیلڈملی ٹاک اباؤٹ دی آرٹ آف سائلنس, کہ آپ نے خاموشی کیسے اختیار کرنی ہے. اور سم وائز مین ہی سیڈ کہ دیکھیں یو ہیو ٹو گیو یور سیلف سم ٹائم, ناٹ ایوری تھنگ از فار یو ٹو رسپونڈ, کہ آپ ہر بات جو ہے نا رسپونڈ ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ جو ہے رسپونڈ کرتے رہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اٹس نائٹ ٹائم اور دیر از اے فل مون اور آپ ایک پونڈ کے سامنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک لیک ہے. اگر اس پونڈ میں فار ایگزامپل ریپلز نہیں ہیں, اگر وہ کام ہے, تو وہ آپ کو نا بہت زبردست ریفلیکشن آ رہی ہوگی اس مون کی, اٹ ول ہیو اے کلیئر پکچر. تو اگر آپ اس پہ پتھر پھینکیں گے نا, اف یو ول ٹرائی ٹو رسپونڈ, تو اس پہ ریپلز آ جائیں گے اور کبھی بھی وہ جو کمپلیٹ پکچر ہے نا وہ نہیں بن سکے گی. دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ از یور ہارٹ. یو ہیو ٹو گیو سم ٹائم ٹو یور ہارٹ, اس کو بریک دیں اور کنٹمپلیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرتے ہوئے نا کہ اے اللہ آپ نے مجھے بچانا ہے اور آپ ہی میرے مالک ہیں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں دین آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ون ایلس. تو دس از آج تک دیکھیں کہ کسی شخص نے خاموشی پہ کوئی نہیں پچھتایا آج تک. نیور ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ کوئی انسان خاموشی پہ پچھتایا کہ یار میں کیوں. ہمیشہ انسان بولنے پہ پچھتاتا ہے. اور مارک ٹوین نے بھی کہا تھا نا کہ نیور ڈیبیٹ ود این ایڈیٹ بیکاز ہی ول برنگ یو ڈریگ یو ڈاؤن ٹو ہز لیول اینڈ بیٹ یو ود ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, سو ہمیں نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس انٹلیکٹ لیول پہ ہے. تو انشاءاللہ خیر کی بات پہنچائیں, دعوت کام کریں, بٹ یہ فیس بک اور ان سب چیزوں پہ, اور اصل علم کو نا ہدف بنائیں کہ میں نے اپنی لائف کو, میں نے اپنے اللہ سے تعلق کو امپروو کرنا ہے, میں نے اپنے گناہوں سے بچنا ہے, اینڈ اڈاپٹ دس بیوٹی آف سائلنس ان شاء اللہ تعالیٰ. اسپیشلی اس منتھ میں آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم, بیکاز جتنا آپ سائلنس ہوں گے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تھوڑا کم اٹھے بیٹھے اور اپنے پرائیویٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کے ساتھ میکسیمم گزاریں. آئی تھنک دیٹ ول بینیفٹ